بشر جو ہے نا، دیکھیے بشر جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، ابھی میں پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ، یہ آیت پچھلی صدی میں بھی کسی نے پڑھی ہوگی، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہی آیت تھی اور یہی بشر سے کہا جا رہا تھا، اس سے پچھلی صدی میں بھی، اور اس سے پچھلی اور اس سے پچھلی۔ تو بشر جو ہے قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا جی، بشر جو ہے قرآن کے اندر ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کسی کو چن لیتے ہیں اور یہ قرآن کے بشر کے ذریعے سے اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا جو بشر ہے نا، اس بشر کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا جو بشر ہے یہ ہر وقت ہے، یہ ہر وقت قرآن میں ہر کسی کے لیے ہے، یہ کسی خاص بندے کے لیے ہے کہ بکر زید اور ABCD کے لیے نہیں، یہ ہر بندے کے لیے ہے جو صفات والا ہوگا، جو جس کے اندر صفات آ جائیں گی تو وہ اس بشر کے ذریعے سے مستفید ہوگا۔ اچھا، اب اس بشر کے ذریعے سے جب دنیا کے اندر ایک بشر، ایک نیک بندہ، ایک وہ بندہ جس کو اللہ چن لیتے ہیں دنیا کے اندر، جو بشر جس کو اللہ پاک بشر کے لیے، اس بشر سے کلام کرنے کے لیے چن لیتے ہیں، یعنی اللہ کلام کرتے ہیں اس بشر کے ذریعے، تو جس بندے کو اللہ پاک دنیا میں چن لیتے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، تو اب دنیا کے بشر کی بات کرتے ہیں۔ اب دنیا کا جو بشر ہے وہ اس بشر کے ذریعے سے اللہ پاک اس سے کلام کرتے ہیں۔ کلام کس چیز کا کرتے ہیں؟ ان یؤتیہ اللہ، کہ وہ دے اللہ رب العزت اس کو کتاب۔ اب دنیا کے بشر کو اللہ پاک کتاب دے، والحکم، اور حکم دے۔ کتاب کیا؟ اللہ کی آیات ہیں، یعنی وہ اللہ کی آیات کو پڑھے، وہ اللہ کی آیات کو پڑھے اور ان آیات کے ذریعے سے وہ والحکم، اس میں جو حکم والی آیات ہیں، جو فیصلہ کن آیات ہیں، وہ آیات لوگوں کو سنائے، اس کے اوپر اپنے آپ کو لائے، یعنی وہ اس کو روح کی جاتی، اس کی آیات کی روح وحی کی جاتی ہے، تو وہ اس کی اپنی زندگی میں آتی ہیں، وہ جو حکمت ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اب یہ لوگوں کو جو ہے، یہ اس کے ذمے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیات سنائے اور اللہ کی کتاب کی آیات کے ذریعے سے اللہ کے حکم بتائے، والنبوہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے یہ جو ہے ان کو خبردار کرے، خوشخبریاں دے۔ یہ نبوت کا درجہ ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو نبوت کا درجہ، مطلب نبوت، یہ ایک نبوت ہے، یعنی خوشخبریاں دینے والا نبی کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے، یہ دنیا کا جو بشر ہے، تو یہ اس وقت بشر ہے جب بشر اس سے کلام کرتا ہے، جب اللہ رب العزت بشر کے ذریعے اس سے کلام کرتے ہیں، یعنی یہ عربی کی آیات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو وحی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ایٹ دیٹ مومنٹ، یہ ہر وقت بشر نہیں، دنیا کا بشر ہر وقت بشر نہیں ہے، قرآن کا بشر ہر وقت بشر ہے۔ دنیا کا بشر جو ہے صرف اس وقت بشر ہے جب وہ اللہ کی آیات کو عربی میں پڑھتا ہے، نہیں کہ اردو میں پڑھتا ہے۔ اردو میں اگر وہ پڑھتا ہے وہ بشر نہیں ہے، وہ عام انسان ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی آیات کو عربی سے پڑھتا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، تو اس وقت اس کنڈیشن میں وہ بشر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ کلام کر رہے ہوتے ہیں بشر کے ذریعے سے۔ اب یہ بشر جو دنیا کا ہے، ثم یقول، پھر یہ کہے، اب اللہ نے تو اس کو بہت عزت دے دی نا، اپنی کتاب کی جو ہے آیات کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بتانے کی ذمہ داری عطا فرما دی، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے۔ تو اب یہ کیا کرے کہ ثم یقول، یہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ دیکھو یہاں انسان کا لفظ آیا ہے، یاد رکھیں آپ لوگ، یہ ایمان والے نہیں کہا، یہاں انسانوں کا کہا ہے، عام انسان، تمام انسانوں سے، پھر وہ کہے تمام انسانوں سے، ثم یقول، پھر وہ کہے انسانوں کے لیے، کونو، ہو جاؤ، عباد لی، میرے غلام، میرے نوکر، میرے بندے بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ جو آیات اس کو عربی میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، ان آیات کے ساتھ جوڑنے کی بجائے وہ لوگوں سے کہا میری بات مانو، میں کہتا ہوں یہ کرو یہ کرو، وہ میں کہتا ہوں وہ کرو وہ کرو، یا کیونکہ مجھے اللہ نے آیات کی وحی کی ہے، تو اس وحی کی وجہ سے میں تو پھر اب نبی ہوں بھائی، اب تو میں جو ہوں وہ بشر ہوں اور اللہ کا پسندیدہ ہوں، تو میری بات مانو۔ اللہ کی آیات کے علاوہ وہ لوگوں کو، اللہ کی آیات کے علاوہ وہ لوگوں کو بتائے کہ بھائی تم میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ کی آیات کیا کہتی ہیں؟ من دون اللہ، علاوہ اللہ کے وہ کہہ رہا ہے
من دون اللہ علاوہ اللہ کے، پھر ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ اس کے لیے کیا ہے جائز کہ وہ کیا کرے، اور لیکن وہ کیا کرے کہ وہ کہے کہ کونو ہو جاؤ ربانیین، تم انسان جو ہو نا تم آیات والے بن جاؤ، جیسا میں آیات والا بنا ہوں نا، بشر خود کو کہے جیسا میں آیات والا بناؤں، آیات کے ذریعے سے مجھے اللہ نے عزت دے دی ہے اور قبول کیا اپنی آیات کے لیے، تو تم بھی ربانیین بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ یاد رکھیے آیات تربیت کرتی ہیں، تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں، آیات کے ذریعے سے اللہ پاک تربیت فرماتا ہے، ربانیین جو آیات کے ذریعے سے تربیت کرنے والے ہیں، یعنی تم آیات کے ذریعے سے وہ لوگوں سے کیا کہے گا کہ ہو جاؤ ربانیین، آیات والے بن جاؤ، آیات سے تربیت لینا شروع کر دو، اپنے ساتھ نہیں ملائے گا، لوگوں سے کہے گا کہ آیات کے ذریعے سے تربیت لینا شروع کر دو، تاکہ جیسا میں بشر بنا ہوں تم بھی بشر بن جاؤ ویسے۔ یہ تو کھلی دعوت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن کا تو اکیلا بشر ہے ہمیشہ سے، وہ اس میں رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے۔ یہ دنیا کا بشر تو مر جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آگے جو بات ہے انتہائی وہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی اہم، وہ بھی اس سے بھی آگے دیکھو۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بشر ایک نہیں ہے، دنیا کے بشر سارے بشر ہیں۔ ان تمام بشروں میں ایمان والے جو بشر ہیں وہ تمام ایمان والے بشر ہیں۔ اگلی آیت اگلے پورشن سے یہ پتہ چل رہا ہے، اگلے پورشن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمام ایمان والے جو ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، جو دین اسلام ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، وہ والے ایمان والے، باقی لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، دین ابراہیم کے اوپر ہیں، صراط مستقیم ہدایت ابراہیم کے اوپر ہیں، وہ ایمان والے۔ ان کو اگلی آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بما کنتم تعلمون، اب جمع میں کہہ رہا ہے، پیچھے تو بشر سے اکیلے بات کی نا، اب تمام کو بشر بنا دیا، اب تمام کو اللہ رب العزت نے بشر بنا دیا اور کہا کہ کیا کرو تم، بما ساتھ جو تم سب ایمان والے بشر جو ہو نا، تم سب جو دین ابراہیم کے اوپر ہو، بما ساتھ جو تم ہو، تم تعلمون الکتاب، کہ تم کتاب کو کیا کرتے ہو، سکھاتے ہو، لوگوں کو سیکھتے نہیں ہو، سکھاتے ہو۔ جو کتاب تمہیں قرآن کا بشر سکھا رہا ہے وہ کتاب اب تم تمام دنیا کے انسانوں کو سکھاتے ہو۔ بما کنتم ساتھ جو ہو تم تعلمون الکتاب، تم کتاب اللہ کی سکھاتے ہو اب لوگوں کو۔ بشر نے تم کو سکھائی، قرآن کے بشر نے، اب وہی کتاب تم دنیا کے لوگوں کو سکھا رہے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور ساتھ جو ہو تم پڑھتے ہو اس کتاب کو، اس کتاب سے درس لیتے ہو، یعنی اس کتاب کو پڑھتے ہو، اس کا مطالعہ کرتے ہو۔ I hope کہ people understand.